سوچنا چاہیے. آپ بہت ساری چیزوں کو تھوڑی کھول سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سید الشہداء دین بچانے گئے تھے. دین باقی رہے، لا الہ الا اللہ. مقابلے میں کون تھا؟ وہ جو دین کا مذاق اڑا رہا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، حجاب ختم، بے حجائی، برائی، جتنی آپ توصیف کر سکتے ہیں برائی کی، ساری موجود تھی، سب موجود تھا. تو اگر ہماری زندگی بھی وہی ہو کہ ایک حصہ ہے اپنے حساب کا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نہیں مناسب. 4 چیزیں دین کی ہیں، خمس دینا پڑے گا. مولانا صاحب خمس تو مولانا لوگ کھا جاتے ہیں، ابھی کیا دیں؟ ابھی مولانا کہاں کھائے؟ آپ کے لیے ضروری ہے آپ اچھے جگہ اس کو خود پہنچائیں. دینا واجب ہے، اس کو پہنچانا بھی واجب ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہیں صحیح استعمال نہیں ہو رہا دوسری جگہ پہ دو. لیکن یہ کیا کروں؟ نہیں مولانا صاحب ہم یہ نہیں دیں گے. کیا فائدہ مولانا صاحب اس کام کا؟ کیا فائدہ روزے کا؟ کیا فائدہ نمازوں کا؟ مولانا دین داروں کو دیکھیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس میں دین کا کیا قصور ہے؟ تو اپنے حساب سے دین ڈیزائن نہ کریں. دین لیں جہاں دین اترا ہے. سب لٹ رہا ہے، نماز نہیں ترک کی. یہاں ذرا سا کچھ غم ہو جائے، زندگی میں کچھ حادثہ ہو جائے، بندے کو یاد ہی نہیں رہتا نماز بھی پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی. دوسری طرف خوشیاں ہوں، شادی ہو، کوئی ایسا اوکیزن ہو، کسی کو احساس ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی. یار جو دیندار ہوتے ہیں، جن کو دین کا دغدغہ ہوتا ہے نا، وہ دوسری شہر میں یا کسی ملک میں اترتے ہیں نا، وہ وائی فائی کا پاسورڈ نہیں پوچھتے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. دین کا دغدغہ ہے. نماز میری قضا تو نہیں ہو جائے گی کہیں رستے میں؟ اگر رستے میں قضا ہو رہی ہے تو مجھے کہاں نماز پڑھنی پڑے گی؟ دین یہ ایجاد کریں گے نا تو خود بخود امام زمانہ آپ سے محبت کریں گے. جمعے کا دن ہے، آیت اللہ خرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین جن کی آواز میں درد اور نفس بڑا گرم تھا، اور وہ ہر دعائے نطبہ پڑھا کرتے تھے. آج جمعے کا دن تھا، اور خدا میں بھی توفیق دے کہ دعائے نطبہ پڑھا کریں. کہا وہ دعائے نطبہ پڑھ رہے تھے تو عبد الکریم کفاش جو تہران میں مشہور تھا کہ جس کی امام سے ملاقات ہر ہفتے ہوتی تھی، وہ آیا بیٹھا. جب دعا ختم ہو گئی تو ان عالم دین کو عبد الکریم نے کہا کہ فلانی جگہ پر امام زمانہ بیٹھے ہوئے تھے. اب کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں تو گریہ کرنے لگ گئے. کہا کہ مجھے امام کیوں نظر نہیں آئے؟ مگر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی کی محفل میں امام زمانہ تشریف لائیں. عزیزان محترم، ایسی محفل انسان اتنا، جب آپ اچھے ہوں گے تو امام خود تشریف لائیں گے. آپ اپنے گھر کو دینداری کا گھرانہ، دیندار گھرانہ بنا دیں، امام آپ کے پاس آئیں گے. آپ کے گھر کی گفتگو ایسی ہو جہاں دینداری کی باتیں ہوں، امام آئیں گے. خوب اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے. غلطی ہو گئی معافی مانگو. وہ ایک لڑکا ابھی پروگرام آ رہا ہے، جوان پروگرام ہے، مداح ہے، سلام مرثیہ پڑھتا ہے، محلہ حسینی، بہت فیمس پروگرام ہے چینل 3 کا ایران کے، وہ آج کل آ رہا ہے. اس میں وہ اپنی لائف کی چینجنگ کو بیان کر رہا تھا. کہا کہ میں تھوڑا بہت مداحی پڑھتا تھا کبھی کبھی، لیکن بہت تیزی سے میں غلط راستوں پہ چلا گیا، غلط راستوں سے، اور کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. ظاہر ہے لوگ جانتے تھے کہ غلط کام کرتا ہے، نشے کرتا ہے. تو ایک دن مسجد میں لڑکا، اس نے مجھے بولا کہ ہم نے کسی اور کو لے کے جانا تھا کربلا،
اپنے ساتھ نوحہ پڑھنے کے لیے. تو وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, تو تم چلو. اب اس نے بولا کہ یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں, کبھی کبھی پڑھتا تھا. اس نے بولا میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. خیر کہتے چلو چلے گئے. تو ہمیں چلا گیا. وہ مجھے نوحے پڑھاتے رہے, میں پڑھتا رہا. آخری دن آیا جب ہم جا رہے تھے ودا کر کے, تو میں حرم سے نکلا, ایک دم مجھے خیال آیا, کہتا یہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. مجھے امام حسین نے یہاں بلا لیا اور مجھ سے نوحے بھی پڑھوا لیے, مگر میں اپنی زندگی میں کرتا کیا ہوں. اس کو بڑی شرمندگی ہوئی, ایک اس شرمندگی دل شکستہ. اچھا یہ دیکھتا تھا کہ جو کاروان میں لوگ ہیں ان کو گھر والے فون بھی کرتے تھے, اچھا کہاں ہو, حرم میں ہو, ہمارے لیے دعا کرنا, بین الحرمین میں ہو, کاظم. اس کو کوئی فون ہی نہیں کرتا تھا. اس کو کیوں فون کیا, اس کے گھر والے اس کو ویسے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. اب اس کو اور محسوس ہوا کہ بھائی جیسے ہی بارڈر پہ پہنچے پھر فون آنا شروع ہو گئے, کب پہنچ رہے ہو, کہاں پہنچ رہے ہو, کیسے پہنچ رہے ہو. تو یہ عجیب پریشان کہ مجھے بھی کوئی فون کرے, کوئی فون نہیں. جیسے ہی یہ ایلام کا رہنے والا تھا, جیسے ہی کہتا ہے بس شہر کے اس چوراہے پہ رکی اور لوگ اترے, تو میں نے کیا دیکھا, میرے والدین ہار لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اب میں پریشان کہ مطلب ان کو کس نے کہا, اور یہ تبدیلی مجھے لے گئے مجھے وہ. اب گھر گئے تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی زیارت کر کے آئے, حج عمرہ کر کے آئے, تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آئیں کھانا کھائیں. تو اب اس کے گھر میں لوگوں کے لیے نیاز بن رہی ہے لوگوں کو. تو یہ گیا کچن میں, اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا, کہا یہ ماجرا کیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ سب. تو وہ کہتے ہیں ماں رونے لگی. کہا کہتی ہیں کہ گزشتہ رات خواب میں امام حسین آئے اور کہا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو معاف کر دیا ہے, تم بھی معاف کر دو.